میدان جنگ میں ایک بہادر سپہ سالار اپنی فوج کو فتح کی طرف لے جا رہا تھا۔ ظہیر الدین بابر 1483 میں اندیجان میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق تیموری خاندان سے تھا۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے حکمران تھے۔ بچپن سے ہی بابر بہادر اور ذہین تھے۔ انہیں گھڑ سواری اور تیر اندازی پسند تھی۔ بابر کو جنگی حکمت عملی سیکھنے کا شوق تھا۔ ان کی والدہ نے انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ بابر اکثر سپاہیوں کی مشق دیکھتے تھے۔ کم عمری میں ہی ان میں بادشاہت کی جھلک نظر آنے لگی۔ یہی بچہ آگے چل کر عظیم فاتح بنا۔ بابر صرف 12 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اچانک فرغانہ کی سلطنت ان کے کندھوں پر آ گئی۔ دشمنوں نے کم عمر بادشاہ کو کمزور سمجھا۔ کئی سردار بغاوت کرنے لگے۔ بابر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فوج کو متحد کیا۔ نوجوان بابر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے لگے۔ انہوں نے بہادری سے سلطنت بچانے کی کوشش کی۔ حالات بہت سخت تھے مگر بابر ثابت قدم رہے۔ یہ ان کی آزمائش کا آغاز تھا۔ بابر بچپن سے سمرقند فتح کرنا چاہتے تھے۔ سمرقند ایک عظیم اور خوبصورت شہر تھا۔ بابر نے کم عمری میں اس پر حملہ کیا۔ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی۔ آخرکار بابر نے سمرقند فتح کر لیا۔ شہر میں ان کی بہادری کے چرچے ہونے لگے، مگر فتح زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دشمن دوبارہ حملہ آور ہو گئے۔ بابر کو شہر چھوڑنا پڑا۔ اس شکست نے انہیں مزید مضبوط بنا دیا۔ بابر نے زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھیں۔ کبھی ان کے پاس کھانے تک کی کمی ہو جاتی تھی۔ کئی ساتھی انہیں چھوڑ گئے۔ دشمن ہر طرف سے حملے کرتے تھے۔ بابر نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں سفر کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے وفادار ساتھیوں کو ساتھ رکھا۔ ہر مشکل میں صبر کیا۔ بابر اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ یہی حوصلہ ان کی کامیابی کا راز بنا۔ بابر نے کابل کی طرف رخ کیا۔ وہاں کے حالات کمزور تھے۔ بابر نے بہترین منصوبہ بنایا۔ ان کی فوج نے زبردست حملہ کیا۔ کابل آسانی سے فتح ہو گیا۔ بابر نے وہاں امن قائم کیا۔ عوام ان کے انصاف سے خوش ہوئی۔ کابل ان کی طاقت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے انہوں نے نئی فوج تیار کی۔ اب بابر ایک مضبوط حکمران بن چکے تھے۔ بابر نے ہندوستان کی دولت کے قصے سنے۔ انہوں نے ہندوستان فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت دہلی پر ابراہیم لودھی حکومت کرتا تھا۔ لودھی کے خلاف کئی سردار ناراض تھے۔ انہوں نے بابر کو مدد کی دعوت دی۔ بابر نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ انہوں نے اپنی فوج تیار کی۔ توپ خانے کو مضبوط بنایا گیا۔ سپاہیوں میں نیا جذبہ پیدا ہوا۔ بابر ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1526 میں پانی پت کا میدان سج گیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج بہت بڑی تھی۔ بابر کی فوج تعداد میں کم تھی۔ بابر نے بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی۔ توپوں کی آواز سے دشمن گھبرا گیا۔ شدید جنگ شروع ہوئی۔ بابر کے سپاہیوں نے بہادری دکھائی۔ ابراہیم لودھی جنگ میں مارا گیا۔ بابر نے عظیم فتح حاصل کی۔ ہندوستان میں مغل سلطنت قائم ہو گئی۔ فتح کے بعد بابر دہلی پہنچے۔ لوگوں نے حیرت سے نئی فوج دیکھی۔ بابر نے امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ سپاہیوں میں انعامات تقسیم ہوئے۔ بابر نے عوام سے اچھا سلوک کیا۔ دہلی میں ان کی حکومت مضبوط ہونے لگی۔ دشمن ابھی بھی سازشیں کر رہے تھے۔ بابر ہر خطرے پر نظر رکھتے تھے۔ ان کی بادشاہت کا آغاز ہو چکا تھا۔ راجپوت حکمران بابر کے خلاف متحد ہو گئے۔ رانا سانگا سب سے طاقتور سردار تھا۔ اس نے بڑی فوج تیار کی۔ بابر نے اپنے سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ انہوں نے جہاد کا اعلان کیا۔ فوج میں نیا جذبہ پیدا ہوا۔
دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ میدان جنگ میں سخت مقابلہ ہوا۔ بابر نے شاندار قیادت کی۔ جنگ ایک بڑے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خانوا کے میدان میں خوفناک جنگ ہوئی۔ رانا سانگا کی فوج بہت بہادر تھی۔ بابر نے توپ خانے کا بھرپور استعمال کیا۔ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ مغل فوج نے بھرپور حملہ کیا۔ رانا سانگا شکست کھا گیا۔ یہ فتح بابر کے لیے بہت اہم تھی۔ اب ہندوستان میں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی۔ دشمنوں کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ بابر ایک عظیم فاتح کے طور پر مشہور ہو گئے۔ بابر صرف جنگجو ہی نہیں تھے، وہ انصاف پسند حکمران بھی تھے۔ انہوں نے عوام کی شکایات سنی، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، فوج میں نظم و ضبط قائم رکھا گیا۔ بابر علماء کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کئی باغات بنوائے۔ انہیں قدرتی خوبصورتی پسند تھی۔ عوام ان سے خوش رہنے لگی۔ ان کی حکومت مضبوط ہوتی گئی۔ بابر بہادر اور نرم دل انسان تھے۔ انہیں شاعری کا شوق تھا۔ وہ ترکی زبان میں شعر لکھتے تھے۔ بابر کو تاریخ لکھنے کا بھی شوق تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی خود تحریر کی۔ اس کتاب کو بابرنامہ کہا جاتا ہے۔ بابر سچے اور صاف گو انسان تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کا خیال رکھتے تھے۔ دوست ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ دشمن بھی ان کی بہادری مانتے تھے۔ بابر نے مزید علاقوں پر توجہ دی۔ کئی باغی سرداروں نے سر اٹھایا۔ مغل فوج نے بغاوتیں ختم کیں۔ بابر نے اپنی سلطنت وسیع کی۔ انہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کروائے۔ ہر شہر میں نظم قائم کیا گیا۔ خزانے بھرنے لگے۔ تجارت میں اضافہ ہوا۔ عوام سکون محسوس کرنے لگی۔ مغل سلطنت طاقتور بنتی گئی۔ بابر اپنی فوج سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ خود سپاہیوں کے درمیان جاتے تھے۔ جنگ سے پہلے حوصلہ بڑھاتے تھے۔ فوج ان پر جان چھڑکتی تھی۔ انہوں نے نئی جنگی تکنیکیں متعارف کروائیں۔ توپ خانے کو مزید بہتر بنایا گیا۔ گھڑ سوار فوج بہت مضبوط تھی۔ ہر سپاہی نظم کا پابند تھا۔ بابر بہترین سپہ سالار مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلسل کامیاب رہے۔ مسلسل جنگوں نے بابر کو کمزور کر دیا۔ ان کی صحت خراب ہونے لگی۔ دربار میں تشویش پھیل گئی۔ حکیم علاج کرنے لگے۔ بابر پھر بھی سلطنت سنبھالتے رہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے۔ خاص طور پر ہمایوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ بابر سلطنت کے مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہیں اپنی زندگی مختصر محسوس ہونے لگی، مگر ان کا حوصلہ قائم تھا۔ ایک دن ہمایوں شدید بیمار ہو گئے۔ دربار میں پریشانی پھیل گئی۔ حکیموں نے امید کم ظاہر کی۔ بابر بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ روایت ہے کہ بابر نے اپنی جان کی دعا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمایوں کو صحت مل جائے۔ کچھ عرصے بعد ہمایوں بہتر ہونے لگے، مگر بابر کی طبیعت بگڑ گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ بابر نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ انہیں انصاف کی نصیحت کی۔ عوام سے اچھا سلوک کرنے کو کہا۔ ظلم سے بچنے کی تاکید کی۔ سلطنت کو متحد رکھنے کا حکم دیا۔ بابر نے بہادری کا سبق دیا۔ انہوں نے وفاداری کی اہمیت بتائی۔ درباری خاموشی سے سنتے رہے۔ ماحول غمگین ہو گیا۔ سب کو بابر کی جدائی کا احساس ہونے لگا۔ 1530 میں بابر کی حالت زیادہ خراب ہو گئی۔ پورا دربار پریشان تھا۔ سپاہی اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ آخر کار بابر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطنت میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ بابر کی وفات ایک بڑا نقصان تھی۔ انہیں پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا۔ بعد میں ان کی قبر کابل منتقل کی گئی۔ ایک عظیم فاتح دنیا سے چلا گیا۔
بابر نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد ہمایوں حکمران بنے۔ پھر اکبر نے سلطنت کو مزید وسیع کیا۔ بابر کی جنگی حکمت عملی مشہور ہوئی۔ ان کا نام تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ بابرنامہ آج بھی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ لوگ ان کی بہادری یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی نئی روایات قائم کیں۔ ان کی سلطنت برسوں قائم رہی۔ بابر ہمیشہ ایک عظیم فاتح کے طور پر جانے گئے۔ ظہیر الدین بابر نے مشکلات سے لڑنا سکھایا۔ انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ شکست کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے۔ ان کی زندگی بہادری کی مثال ہے۔ بابر ایک بہترین سپہ سالار تھے۔ ان کی حکمت عملی آج بھی مشہور ہے۔ انہوں نے ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ ان کی کہانی حوصلہ اور عزم کا سبق دیتی ہے۔ ظہیر الدین بابر ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اس طرح کی ایمان افروز اسلامک سٹوری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔